یہ تینوں راتیں جو ہیں بڑی شان والی ہیں، بڑی عظمت والی ہیں، بڑے مقام والی ہیں۔ تو سفر کا مہینہ ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور اللہ رب العزت کی طرف سے قدم قدم پر نصرت آئی، کیونکہ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے، جب آپ ہجرت کریں گے تو پھر نصرت اللہ کی طرف سے ضرور آئے گی۔ مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جو ہے، تبلیغ جو ہے، یہ دن بدن بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے اس مشن کو روکنا چاہا۔ انہوں نے دار الندوہ ایک جگہ کا نام ہے، اس کے اندر میٹنگ کی، مشورہ کیا۔ اس مشورے میں ایک منصوبہ طے پایا۔ انہوں نے تو بند کمرے کے اندر یہ اجلاس کیا جس کا روشن دان بھی بند تھا، جس کی کھڑکی بھی بند تھی، دروازہ بھی بند تھا، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بند نہیں ہوا کرتی، اللہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے بھی ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، فرمایا جب تم بند کمرے کے اندر تین بندے مشورہ کرتے ہیں تو سوچ لیا کرو چوتھا میں اللہ وہاں موجود ہوتا ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، فرمایا جب تم پانچ بندے ایک کمرے کے اندر مشورہ کرتے ہیں تو چھٹا میں اللہ وہاں موجود ہوا کرتا ہوں۔ ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، فرمایا جب اس سے کم ہوتے ہو، دو ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں، یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، 8 ہوتے ہیں، 9 ہوتے ہیں، پھر بھی میں اللہ وہاں موجود ہوتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اینما کانوا، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں اللہ وہی پر موجود ہوتا ہوں، یہ میری صفت ہے۔ ہر جگہ موجود ہونا، ہر ایک کے حالات سے واقف ہونا، ہر ایک کی میٹنگ اور مشورے اور منصوبے سے واقف ہونا، یہ میں اللہ کی صفت ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن تمہارے ذرے ذرے اعمال کی خبر آپ کو دوں گا، آپ نے کیا کیا، کیا میٹنگ کی، کیا مشورہ کیا، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، میرے نبی کے خلاف تم نے کیا کیا منصوبے بنائے، ہر ایک کی تمہیں خبر دوں گا۔ تو مشرکین مکہ نے بھی ایسی میٹنگ کی۔ درمیان میں ایک واقعہ یاد آ گیا، کہتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ جب پڑھا کرتے تھے تو استاد کو آپ سے بڑی محبت تھی۔ باقی شاگردوں نے ایک مرتبہ استاد کو رکا لکھا کہ آپ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی آپ کے شاگرد ہیں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو تمہارا معاملہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے ہے۔ استاد بڑا عقلمند تھا، اس نے ویسے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایسا کیا، دوسرے دن ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑائی اور ایک ایک مرغا پکڑایا، جا کر کے اس کو ایسے مقام پر ذبح کرو جہاں پر آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کوئی آپ کو نہ دیکھے، ایسے مقام پر جا کر کے اس کو ذبح کرو اور ذبح کر کے میرے پاس لاؤ۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بھی چھری پکڑائی گئی، مرغا پکڑایا گیا۔ کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد جب لڑکے واپس آئے تو ہر ایک کے ہاتھ میں مرغا ذبح تھا۔ استاد نے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا تہ خانے میں ذبح کیا۔ استاد نے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا بند کمرے میں ذبح کیا۔ استاد نے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا فلاں غار میں، فلاں وادی میں، فلاں صحرا میں، فلاں دریا کے کنارے پر ذبح کیا۔ کسی نے نہیں دیکھا؟ فرمایا کسی نے نہیں دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ آئے، ہاتھ میں چھری موجود ہے، مرغا زندہ موجود ہے۔ استاد نے پوچھا غزالی تو نے کیوں ذبح نہیں کیا؟ کیا آپ کو ایسی جگہ نہ ملی؟
جہاں آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو؟ فرمایا حضرت جہاں بھی جاتا تھا میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا تھا. اینما کانو، جہاں بھی جاتا تھا اللہ میرے ساتھ ہوتا تھا. کیا کروں؟ غسل خانے میں داخل ہوتا، آپ نے کہا وہاں ذبح کرو جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. اس میں تو اللہ بھی آ جاتا ہے. غسل خانے میں گیا اللہ کو وہاں پایا، کمرے میں بند کمرے میں گیا اللہ کو وہاں پایا، دریا کے کنارے گیا اللہ کو وہاں پایا، صحرا میں گیا اللہ کو وہاں پایا، وادی میں گیا اللہ کو وہاں پایا، غار میں گیا اللہ کو وہاں پایا. لہذا مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں مجھ کو میرا اللہ دیکھنے والا نہ ہو، جس کی وجہ سے میں نے مرغے کو ذبح نہیں کیا، زندہ آپ کے پاس لے آیا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ کمیٹیاں بنانے سے یا ایک محکمے سے اوپر دوسرا محکمہ بنانے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی، ظلم ختم نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں پہ محنت کرو، لوگوں کے دلوں میں خوف خدا بٹھاؤ، خوف خدا. پھر وہ رات کے اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کریں گے، دن کی روشنی میں بھی گناہ نہیں کریں گے. جو آپ محکمہ بنا رہے ہیں، محکمے کے اوپر دوسرا محکمہ، وہ تو خود کرپشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. کمیٹی کے اوپر کمیٹی بنا رہے ہو، وہ کمیٹی خود مطلب ظلم میں اور ناانصافی میں مبتلا ہو جاتی ہے. کیسے دنیا سے ظلم ختم ہوگا، ناانصافی ختم ہوگی؟ کیسے؟ یہ نہیں ہو سکتا. لوگوں کے دلوں پہ محنت کرو. میرے نبی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دلوں پہ محنت کی، ایسی محنت کی کہ ان کے دلوں میں خوف خدا بیٹھ گیا. آج دنیا ان کی مثال دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں ایک مرتبہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دو تاکہ میری بھوک بھی ختم ہو جائے، پیاس بھی ختم ہو جائے. کیونکہ آب زمزم میں اور دودھ میں اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ بھوک کو بھی ختم کرتا ہے اور پیاس کو بھی ختم کرتا ہے. وہ نہیں پہ جانتا تھا چرواہی یہ کون ہے، مطالبہ کرنے والا، مانگنے والا کون ہے. اس نے کہا حضرت یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں مزدور ہوں، یہ بکریاں ایک یہودی کی ہیں، میں تو مزدوری پہ چراتا ہوں، اور اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اگر جنگل میں کوئی مسافر ملے آپ اسے دودھ بھی ہدیہ دے دیا کرو، لہذا میں نہیں دے سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا بڑا متقی ہے، بڑا تقوی والا ہے، چلو امتحان لے لوں. امتحان میں کتنے نمبر لیتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک بات آپ کو بتاؤں جس میں آپ کا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ. فرمایا بکریاں یہودی کی ہے، مسلمان کی ہے بھی نہیں، تو مزدور ہے، پورا مہینہ بکریاں چراتا ہے، اتنی مزدوری نہیں بنتی جتنی ایک بکری کی قیمت ہے. لہذا